ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مخلوق کے برابر جو آسمانوں پہ ہے، اس مخلوق کی تعداد کے برابر جو زمین پہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مخلوق کے برابر جو آسمان و زمین کے مابین ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ہر چیز کے برابر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس سے سارے آسمان بھر جائیں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس سے سب زمینیں بھر جائیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس سے آسمان و زمین کے مابین خلا بھر جائے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. رب العالمین کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں، آپ کی آل پہ، آپ کے صحابہ پہ. حمد و صلات کے بعد میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اعمال حج کا اختتام ہونے والا ہے. حجاج کے قافلے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے رخت سفر باندھنے لگے ہیں. یہ سب کچھ ہر قسم کی سہولتوں اور عظیم کامیابیوں سے بھرپور موسم حج کے بعد ہو رہا ہے. اس کی کامیابی کے لیے صبح و شام ایک کر دینے والے تمام ادارے یکجا تھے اور متحد تھے. ان اداروں نے زائرین اور حجاج کی خدمت کے لیے جدید سوچ کو پروان چڑھایا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی قیادت کو جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے فراخ دلی سے خرچ کیا، اپنے وعدوں کی تکمیل کر کے شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان جانثار جوانوں کو برکتوں سے نوازے جنہوں نے حج کی کمال درجہ منصوبہ بندی کرنے میں نئی تاریخ رقم کی. اس عظیم کامیابی کی وجہ سے ان لوگوں کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہیں جو حقائق مسخ کر رہے تھے اور واقعات کو غلط رخ دے رہے تھے. آٹے کی چھلنی سے سورج کی روشنی چھپا لینا ممکن نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ایسے موسم دے کر ہم پر خصوصی کرم فرمایا ہے جن میں خیر کی برکھا برس رہی ہے. ایسے موسموں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مغفرت کی شکل میں ہمیں ڈھانپ لیتی ہیں. چنانچہ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہیں جیسے پیدائش کے دن تھے، اور کچھ وہ ہیں جن کے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما چکے ہیں. یہ شاندار مقام و مرتبہ جس تک نصیبوں والے پہنچے ہیں، اور یہ گناہوں کا صاف اور سفید صفا جس کا اعزاز بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے حاصل کر چکے ہیں. ہر عقل مند شخص کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس عظیم مرتبے کی حفاظت کی جائے جس کی وجہ سے مغفرت اور رحمت حاصل ہوتی ہے. متقی لوگوں کا ہر وقت یہی معمول ہوتا ہے کہ وہ برائی کا دفاع اچھائی سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اسی طرح گناہوں کے صفحات کی مسلسل صفائی اور دائمی طہارت کا عمل نیکیوں کا موسم ختم ہونے سے روک نہیں جاتا، اور نہ ہی یہ کسی خاص جگہ یا خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں انسان خیر سے اور اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کی بیڑیاں اطاعت الہی کی جانب بڑھنے سے روک دیتی ہیں، نیکیوں کی رفتار سست کر دیتی ہیں. گناہوں کا بوجھ نیکی یا اطاعت کرنے کے جوش و جذبہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمان ایسے اعمال کے جستجو میں رہتا ہے جو گناہوں کا کفارہ بن جائیں، بلندی درجات کا باعث بنے، تاکہ نفس پاک صاف رہے. گناہوں سے بخشش کے عظیم اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ صرف اللہ ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے. چنانچہ جو شخص اپنے دل میں
کلمہ توحید جاگزین کر لے تو یہ کلمہ اس کے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت، تعظیم، جلال اور خوف نکال باہر کر دیتا ہے، اور اس وقت یہ کلمہ انسان کے تمام گناہ جلا کر رکھ دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں، بلکہ بسا اوقات یہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تقویٰ جو کہ بہترین زیادہ راہ ہے، اس سے لیس ہو کر گناہ مٹائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور جو بھی تقویٰ اختیار کرے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اسے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جتنے بھی فضیلت والے اعمال ہیں سب گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ نفس کو گناہوں کے میل کچیل سے پاک کرنے کا وسیع میدان ہے۔ یہ دلوں کو غفلت کی آلودگی سے پاک صاف کرتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا اور اچھی طرح طہارت حاصل کرنا، وقت پر نماز با جماعت ادا کرنے کے عمل کو ہمیں یہ دینا بھی فضیلت والے اعمال میں شامل ہے۔ آپ کا فرمان ہے کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کر دے، درجات بلند فرما دے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت مکمل وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، مسجد کی جانب زیادہ سے زیادہ قدم چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے سردوں پہ پہرا دینے کے برابر ثواب والا عمل ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے کسی گھر کی جانب کسی فرض کی ادائیگی کے لیے جائے تو اس کے ہر 2 قدم میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے تم گناہوں کی آگ میں جلتے ہو، پھر جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، پھر جب تم زور کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہوں کی آگ میں جلتے ہو، پھر جب تم عصر کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، پھر جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم گناہوں کی آگ میں جلتے ہو، پھر جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو تو نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور صدقہ خیرات کرنے سے بھی گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم صدقات سب کے سامنے دو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم صدقات چھپا کر دو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہ بھی ختم کر ڈالے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی گناہوں کی معافی اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ آپ کا فرمان ہے انسان کے اپنے اہل خانہ، مال اور پڑوسیوں کے متعلق گناہوں کا کفارہ نماز، صدقہ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق، اپنے بارے میں سچے ارادے اور زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو بھی سچائی لے کر آیا اور جس نے بھی اس سچائی کی تصدیق کی تو یہ لوگ متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو مٹا ڈالے اور جو نیک کام کیا ہے ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ایمان آزمائش کے وقت بھی انسان کو ثابت قدم رکھے وہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف، تھکاوٹ، بیماری، دکھ اور حتیٰ کہ پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس زمین کی آباد کاری اور اس میں اصلاح کے ذریعے زندگی کی نشو و نما میں حصہ ڈالنے سے گناہ مٹتے ہیں، لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ کوئی شخص راستے پر چلتا ہوا جا رہا تھا، اسے راستے میں کانٹے دار ٹہنی نظر آئی تو اس نے اسے ایک طرف کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کی قدر فرماتے اسے معاف فرما دیا۔ نیکیوں کے یہ موسم پا لینے اور ان میں موجود فضیلت و ثواب حاصل کرنے کی خوشی میں
انسان اپنے رب سے مزید گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی اور ہدایت سے نوازے، اور وہی دعا کرے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تو اس سے دین پر ثابت قدمی اور بلائی پر پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ یہ بھی کہتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر مستحکم کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک میں برکت ڈالے، اور اس میں جو آیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس کی رضا نصیب والوں نے حاصل کی، جس کی ہدایت سے ان لوگوں نے ہدایت پائی جن کی قسمت اللہ نے ہدایت لکھی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مومن اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی شفاعت وہ حاصل کریں گے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پہ، آپ کی آل پہ، آپ کے صحابہ کرام پہ۔ حمد و صلات کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ ذکر الہی سے اللہ کی عطا کا سیلاب بہتا ہے۔ چنانچہ چند کلمات کہہ کر تھوڑے سے وقت میں سچی نیت کے ساتھ گناہ مٹوائے جا سکتے ہیں، اور مسلمان اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص ایک دن میں 100 بار یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 بار یہ کلمات کہے تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اس شخص سے افضل عمل صرف اسی شخص کا ہوگا جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمات پڑھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اور میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے پہ، محمد کے رسول ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے اور 33 بار الحمدللہ کہے اور 33 بار اللہ اکبر کہے، تو یہ 99 بار ہو گیا، اور پھر 100 کا عدد مکمل کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریفیں اور چیز پہ قادر ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سب کچھ کرم اور احسان کرنے والے اللہ کی عطا کا معمولی سا ذکر ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے رحمتیں گڑ گڑا کر مانگے، اپنے آپ کو سدھارتا رہے، اپنے انجام کے لیے تیاری کرے، نام اعمال صاف ستھرا رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔
حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلات کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھو۔ اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، آپ کی بیویوں پہ، آپ کی آل پہ، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل کی، برکت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے اور آپ کے تمام صحابہ کرام سے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو شان و شوکت دے، اے اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر دے، اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے، بلکہ تمام مسلمان ممالک کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو اس کے اپنے نفس کے ساتھ مشغول کر دے۔ یا اللہ اس کی سازش اس کے خلاف بنا دے۔ اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہے اسے اس کے نفس کے ساتھ مشغول کر دے اور اس کی سازش کو اس کے لیے تباہی بربادی کا باعث بنا دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی کمزور ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلا، یا اللہ وہ ننگے ہیں انہیں لباس مہیا دے، اے اللہ وہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ وہ مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اے قرآن پاک اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور سب لشکروں کو شکست دینے والے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا جو جنت کے قریب کر دیں۔ اے اللہ ہم تو اس سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، جو شر ہمیں معلوم ہے اس سے بھی اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے اس سے بھی۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا دین درست فرما دے۔ یا اللہ اس زندگی کو خیر میں اضافے کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جنہیں خیر کی چابیاں کہا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تو اس سے جنت میں اعلیٰ درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف دشمنوں کی مدد نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا۔ یا اللہ جو ہم پہ ظلم کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم پہ اپنی برکتیں اور اپنا فضل نازل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ نعمتیں زائل ہو جائیں اور تیرا انتقام اترے۔ یا اللہ تیری ناراضگی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، یا اللہ جو فوت ہو چکے انہیں معاف فرما دے، یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا دے۔ یا اللہ خادم الحرمین کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو۔ یا اللہ انہیں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ فوجیوں کی، پولیس والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بارڈروں پہ پہرا دے رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں پہلے لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا۔ اے اللہ حجوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں اپنے گھروں میں واپس لوٹا خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ یا اللہ ان کے حج کو مقبول بنا دے۔ یا اللہ ان کی سعی قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے اور آخرت کی ہر اچھی چیز دے
اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، نیکی کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پہ، اللہ تمہیں اور نعمتیں دے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔